ایک ابو حفص سمرقندی کی بات میں کہتا ہوں، دل تھام کر کے سنو۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس باپ کا انتقال ہوا ہے، مرنے کے فوراً بعد اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا تھا، جانور کی شکل کا دکھ رہا تھا۔ تو اس نے جلدی سے چادر ڈھانک دی اور چھپا دیا۔ گھر والوں سے بھی کہا کسی کو بولو مت۔ کسی کے باپ کی شکل بگڑ گئی ہو موت کے بعد تو کیسے دکھائے لوگوں کو؟ دروازے بند کر دیا، رونے لگا۔ بعد میں چل کر کے اس نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر کے باپ کو دفن کر دوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو کیسے بلاؤں؟ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھ کر کیا کریں گے؟ دروازے کے کواڑ سب بند تھے، روتا غمگین بیٹھا تھا۔ اچانک اس کے ایک دروازے سے ایک بزرگ تشریف لائے، چہرے پر چادر، اور آتے ہی میت کے پاس گئے، اس کا چہرہ ہٹایا، اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، ہاتھ رکھا، پھر چادر اڑا دی، اور اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھنے لگے، وہ بزرگ کس لیے رو رہا ہے، کیوں پریشان؟ وہ کھڑا ہوا اور کہا، آپ کیسے آ گئے میرے گھر میں نے سارے دروازے بند کیے تھے، اور اگر آپ آ ہی گئے ہیں، دیکھ ہی لیے ہیں، تو پوچھ کیا رہے ہو؟ میرے باپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل بن گئی ہے، دکھاؤں تو لوگوں کو کیسے چہرہ دکھاؤں؟ آنے والے شخص بزرگ نے کہا، کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کے چہرے کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ گیا، جا کر کے دیکھتا ہے، اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹایا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسن و جمال کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے خوشی کے مارے جھومتے ہوئے اس بزرگ کے پیچھے لپک گیا جو دروازے تک پہنچ چکے تھے، دامن پکڑ لیا اور کہا، آنے والے محسن بتا تو صحیح، تو اللہ کا فرشتہ ہے، مکہ کا رہنے والا کون ہے؟ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں، 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آنے والے شخص نے پلٹ کر کے کہا، انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے، کہا آقا آپ کیسے میرے گھر؟ حضور فرمانے لگے، بات در حقیقت یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا جو اللہ کے غضب کو اٹھا دیا۔ اللہ کا غضب جوش میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ہوا، اس کا چہرہ بدل دیا گیا۔ لیکن ایک بات ہے، تیرے باپ کا عیب میں تجھے نہیں بتاؤں گا وہ کون سا گناہ کرتا تھا۔ حضور سے اس نے پوچھا بیٹے نے، حضور فرماتے ہیں باپ کے عیب ہم بیٹوں کو نہیں بتاتے۔ ہائے یا دنیا ایک کا عیب پکڑ لے تو پورے محلے میں چرچا کر۔ میرے آقا کی ذات ہے، بیٹے سے کہتے باپ کا عیب معلوم ہے مجھے، لیکن ہم تجھے نہیں بتائیں گے، لیکن میں کیوں آیا یہ بتاتا ہوں، میں کیوں آیا یہ تو بتاتا ہوں۔ تیرے باپ کی برائی تو تھی جس سے رب ناراض تھا، لیکن ایک اچھا کام تھا تیرے باپ کا، یہ بستر پر رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ اس کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا وہ آج آیا میرے پاس، کہنے لگا غضب ہو گیا آقا، جس کا درود روزانہ آپ کے دربار میں لایا کرتا تھا وہ مر گیا، مگر رب ناراض ہے اور اس کے چہرے کو بدل دیا گیا ہے۔ آقا آپ پر درود پڑھنے والے کا چہرہ سلامت نہیں رہا تو دنیا کیا تانا دے گی؟ حضور کہتے ہیں میں آیا اور حقیقت میں تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے اتنی عرض کی کہ مولا اس چہرے کو تو نہ بدل، اس چہرے کو تو نہ بدل۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ اٹھاؤ، اس وقت موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اس کو دیا جائے گا۔